अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तोहफ़ा किए हुए। मिर्ज़ा गालिब का शेर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे में पढ़ा। साथ ही उन्होंने एक और मुहावरा भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये शेर किसके लिए पैगाम था और ये मुहावरा किस पर तंज था, ये आज आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले कि लाहौर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल हुआ, जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पर, वो कैसा था। मैं चूँकि लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने आज पूरा दिन लाहौर के अंदर एक्टिविटी देखी, जलसे को भी देखा। ये एक शानदार जलसा था। मैं इमरान खान साहब के जलसों में भी गया हूँ। 30 अक्टूबर 2011 के जलसे में भी मैं मौजूद था। उसके बाद भी खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जितने जलसे किए हैं उनको देखा है मैंने बतौर सहाफ़ी। वो जलसे भी भरपूर होते थे और उनके अंदर जो लोग थे उनको जोश व जज्बा भी होता था। मगर जो मियाँ साहब का जलसा था वो भी उनसे किसी तरह कम नहीं था। अब चूँकि 50-60 हज़ार लाख के से ऊपर जब तादाद चली जाती है लोगों की, तो आप उसको शुमार नहीं कर सकते। जो लोग कह रहे हैं 1 लाख लोग थे, 1.5 लाख लोग थे, 2 लाख लोग थे, 50,000 लोग थे, शुमार नहीं किए जा सकते। जितनी बड़ी गैदरिंग थी, जिस अहाते के अंदर इमरान खान साहब का जलसा होता था, ये जलसा भी वहीं हुआ है। तो इसलिए, और ये वो उनका भी भरा होता था पूरा पंडाल, इनका भी पूरा पंडाल भरा होता था। उस वहाँ भी जोश होता था, यहाँ भी जोश होता था। अच्छा इस्तकबाल किया गया। इस लिहाज से इम्पैक्ट डालने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। पूरे पंजाब से लोग आए हैं, केपी से लोग आए हैं, कराची से लोग आए हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा थे, कश्मीर से लोग आए हैं। तो एक भरपूर जो है ना, एक जिसको आप कह सकते हैं ना कि मियाँ साहब ज़रूर सेटिस्फाई होंगे इस गैदरिंग से। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस गैदरिंग से सेटिस्फाई ना, वो सेटिस्फाइड गए। ये भरपूर जलसा था। मियाँ साहब की जो तकरीर थी या मियाँ साहब की जो संजीदगी थी वो बहुत लाजवाब थी। जो उन्होंने जो जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखा, वो बिल्कुल मुझे किसी लम्हे भी ऐसा नहीं लगे कि वो जज्बाती हो रहे हैं। उनकी तकरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम अच्छी तकरीर कह सकते हैं। उसकी तकरीर के अंदर बहुत सारे इतराज़ात तो करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर जो उनकी एक तकरीर थी वो एक बैलेंस तकरीर थी। सिवाय 1-2 चीज़ों के मुझे उनमें कोई कमी नज़र नहीं आई। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि उन्होंने कहा कि मेरे दिल में रत्ती बराबर भी इंतकाम का जो है ना जज्बा नहीं है। यानी कि वो उन्होंने दरगुजर का रास्ता इख्तियार किया है, बदले की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। जिस तरह से उनको उतारा गया था कामा के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा। जिस तरह से उनको उनकी इंसल्ट की गई, जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, ये सब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मगर जिस तरह से उनको नाअहल करार दिया गया, उनकी बेटी को नाअहल करार दिया गया, उन्होंने अपने दुख ज़रूर बयान किए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को, अपने बाप को माजी के अंदर जो है ना कब्र में नहीं उतार सका, अपनी बीवी के पास नहीं था, मुझे जिस तरह से इतला दी गई, मुझसे फ़ोन पे बात नहीं कराया गया, मेरी बेटी को मेरे सामने गिरफ़्तार किया गया, कि मैंने किया क्या था, मैं भी इस मुल्क का शहरी था। तो उन्होंने बहुत इशारे कनाइयों में ज़रूर गिले किए हैं, शिकवे किए हैं। इस मुल्क की अदलिया से भी गिले किए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी गिले किए हैं, माजी की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, मगर किसी का नाम नहीं लिया। वो जो कहा जा रहा था कि वो एहतसाब का बयानिया बनाएंगे, वो आएंगे तो कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और दीगर लोगों का, आसिफ सईद खोसा, शेख अजमत सईद के नाम लेंगे, उनके एहतसाब के, उनके गिरफ़्तारी के, उन पर मुकदमात की बात करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने दरगुजर का रास्ता इख्तियार किया है। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि उन्होंने इमरान खान पे तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा फ़र्क होना चाहिए मेरे में और इमरान खान में, मेरी तरबियत के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और उन्होंने वाकई ही पूरी तकरीर के अंदर इशारों कनाइयों में ज़रूर कहा। ये जो उन्होंने एक मुहावरा बोला कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये भी शायद मुझे लगा कि इमरान खान साहब के लिए कहा होगा, क्योंकि वो तस्बीह हाथ में रखते थे तो उनके ऊपर गिले भी उनको बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल उन्होंने नाम नहीं लिया। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने आते ही अपने सबसे बड़े मुखालिफ का, जो उनको तकरीरों के अंदर उनको चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर लक़ब देते थे, उनके बच्चों के ऊपर जिस तरह तंज करते थे, उनकी बीवी पे तंज करते थे, बेटी पे तंज करते थे, तो उस तरह से उन्होंने नहीं किया जिस तरह से इमरान खान साहब के हमें जलसों में चीज़ें मिलने की। इस हवाले से उनको इदारों के ऊपर भी उन्होंने तनकीद नहीं की। माजी के हत्ता के जो इदारों के अंदर सरबराहान बैठे थे उनको भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। उन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई है। और उन्होंने माजी के कुरेदा, उन्होंने कहा मेरा आज लोगों को देख के अपने मुल्क के अंदर वापस आके मेरे सारे दुख जो है ना वो मैं भूल गया हूँ, वो भरने में टाइम लगेगा, मगर मैं अपने दुख भूल गया हूँ। उन्होंने अदलिया पे भी तनकीद नहीं की। कहा जा रहा था कि वो साकिब निसार पे और जस्टिस आसिफ सईद खोसा पे और शेख अजमत सईद पे तनकीद करेंगे, बताएंगे कि कैसे उनको अकामा के ऊपर निकाला गया। उन्होंने बात ज़रूर की, हल्का फुल्का बताया कि मेरे साथ ज़्यादती की है, मगर उन्होंने
وہ نہیں کہا کہ جس طرح سے ان کے اوپر دباؤ تھا اور جس طرح سے وہ ساری چیزیں ہوئی، ظاہر ہے ان کو پتہ ہے، انہوں نے اپنے جو مقدمات تھے جج بشیر کے اور جج جو ارشد تھے ملک، ان کے اوپر بھی ججمنٹس کے اوپر بھی انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے بالکل ایک نیوٹرل رہ کے جو ہے نا ایک وہ بات کی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر جو معیشت کی بہتری کا جو ہے نا بتایا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے، ملک کے اندر جو ہے کاروبار کے مواقع کم ہو گئے ہیں، ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں اور ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے ساری چیزیں، انہوں نے بے روزگاری کا بھی کہا، بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، انہوں نے ایک عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم ضرور جو ہے نا یہ کریں گے، مگر انہوں نے جو چیز کمی تھی جو مجھے نظر آئی وہ یہی تھی کہ انہوں نے مستقبل کا جو معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے وہ پیش نہیں کیا۔ وہ ان کو ضرور دینا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ مہنگائی کیسے کم کریں گے، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر روزگار کے مواقع کیسے بڑھیں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کیسا ہوگا، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ کیسے کم ہوگا، ہم سرپلس میں کیسے جائیں گے، زر مبادلہ کے ذخائر کیسے بڑھیں گے، ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی، امپورٹ کو بیلنس کیسے کیا جائے گا، اور جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کیسے آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو بتانی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید اگلی تقریروں میں یا کسی میڈیا ٹاک کے اندر وہ اس کے اوپر بات کریں، یا اگلے کسی جلسے کے اندر وہ اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل دیں۔ تو انہوں نے اداروں میں اصلاحات لانے کی بھی بات کی ہے، یہ ایک بہت ضروری ہے، ہمیں اپنی معیشت میں اصلاحات لانی ہے، اداروں میں ادارہ جاتی اصلاحات بہت ضروری ہیں، جب تک اصلاحات نہیں آئیں گی پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے نوجوانوں کو پیغام بھی دیا، انہوں نے کہا گالی سے کا جواب گالی سے نہیں دینا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ملک کے اندر جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، سیاسی طور پر ملک جو ہے تقسیم ہو چکا ہے، گھر گھر کے اندر تقسیم ہے، باپ اور ماں کسی پارٹی میں ہیں، بچے کسی پارٹی میں ہیں، محلے کے اندر جو تقسیم ہے، انہوں نے کہا گالی نہیں دینی، جو کلچر بن چکا ہے سوشل میڈیا کا کلچر، اس سے انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے، یہ میرے نزدیک بہت اچھی جو ہے نا بات کی۔ اور انہوں نے سب سے اور بات اچھی کی، انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کو اور اداروں کو مل کے جو ہے نا آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے جو تعمیر نو کی بات کی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، ساری سیاسی جماعتیں مل کے اگر پاکستان کے ایشوز کے اوپر بات کریں گی تبھی مہنگائی کا راستہ روک سکتے ہیں، تبھی باقی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جو ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ڈالر مافیا کے خلاف، جو چینی کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، جو اسمگلرز ہیں ان کے خلاف، اور اس سے جو ہے ڈالر کا ریٹ بھی جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ وہ نیچے آ رہا ہے، روپیہ بہتر ہو رہا ہے، تو مجھے لگا کہ انہوں نے اسی بارے میں بات کی ہے کہ یہ جو ادارے تعاون کر رہے ہیں معیشت کے میدان میں حکومت کی، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اسی سے ہی بہتری آئے گی۔ اور باقی جو ہے انہوں نے اپنے ذاتی دکھ بیان کیے، اپنی بیوی کا دکھ بیان کیا، کیسے ان کی جو ہے نا بات نہیں کروائی گئی، انہوں نے بیٹی کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا، اور اسی طرح کی سچویشن کے اوپر انہوں نے اپنے اوپر جو مقدمات بنائے گئے، ان کے بچوں پہ مقدمات بنائے گئے، ان کے بھائی پہ مقدمات بنائے گئے، ان کے پارٹی کے لوگوں پہ مقدمات بنائے گئے، کیسے اقامہ کے اندر ان کو جو ہے نااہل قرار دیا، انہوں نے ایسے پرائم منسٹرز کو نہیں کرتا، انہوں نے کہا میں اب درگزر کا راستہ اپنا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں کسی سے وہ نہیں لیتا، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مفاد ہو، پاکستان کی بہتری ہو۔ 2000 سے لے کے اب تک انہوں نے کہا اتنے الیکشن ہوئے ہیں، میں نے تو ایک الیکشن لڑا ہے، مجھے تو دور رکھا گیا ہے یا میں مقدمات بھگتا رہا ہوں، اگر میں نے وہ کیا ہوتا تو میرے ملک اس وقت جو ہے نا ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے۔ 2002 کا الیکشن انہوں نے نہیں لڑا، 8 کا الیکشن نہیں لڑا، 13 کا الیکشن لڑا ہے، 18 کا پھر نہیں لڑا، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ 23 کا الیکشن بھی نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دور میں 2013 میں آئے تو بجلی کے کیا لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال تھی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، انہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے، انہوں نے بجلی پیدا کی، بجلی سستی دی، انہوں نے ایک بل کا کمپیریزن بھی کیا کہ 2016 میں اس کا بل ایک شخص کا کیسا تھا، 2022 کے اندر اس کا بل کا ہے۔ انہوں نے موٹر ویز کا بتایا کہ پشاور سے لے کے کراچی تک انہوں نے موٹر ویز بنائی، انہوں نے گلگت سکردو موٹر وے کا ذکر کیا، باقی موٹر ویز کا ذکر کیا، انہوں نے مہنگائی کے جو ہے نا نمبرز دیے، ڈالر بتایا کہ 104 روپے تھا، اب دیکھیں کہاں تک چلا گیا ہے۔ اور اورنج ٹرین جو لاہور میں بنائی ہے وہ بڑی شاندار منصوبہ ہے، انہوں نے کہا اس کا کریڈٹ لیا، میٹرو بس کا کریڈٹ لیا، لاہور میں بنائی گئی، فیصل آباد میں بنائی گئی، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بنائی گئی اور کراچی کے اندر بنائی گئی۔ روٹی کا انہوں نے کہا 4 روپے کی تھی، اب بہت مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کے بل بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ کریں گے، ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ابھی بھی ہم کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا پیغام ہے۔ بعد میں انہوں نے کچھ کہا کہ یہ پیغام میں شہباز شریف کو بھی دے رہا ہوں، مجھے ایسے لگا کہ جیسے شہباز شریف کا انہوں نے ہاتھ بھی کھڑا کیا، مریم نواز کا بھی ہاتھ کھڑا کیا، مجھے ایسے لگا کہ وہ عوام کو بتانا چاہ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں۔ ہو سکتا ہے میاں صاحب چونکہ اپیلوں پہ اگر فیصلے نہ ہوئے وہ کیسے ہو سکتے ہیں، 1.5 ماہ میں تو نہیں ہو سکتے، 6-8 ماہ تو لگیں گے، سال تو لگے گا، تو مجھے لگتا ہے وہ شہباز شریف ہی پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ کی طرف سے مریم نواز جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہوں گی۔ بظاہر یہ ایک تقریر، ایک اچھی تقریر تھی، بڑی سنجیدہ تقریر تھی، مجھے لگا کہ میاں صاحب کے جو ہے نا وہ پریشان ضرور ہیں کہ یہ حالات کیسے بہتر ہوں گے، وہ عوام کے لیے مضطرب ضرور ہے،
مگر وہ ساتھ ہی پرعزم بھی تھے۔ عالمی منظرنامے پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمسایوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، ان کا ہمسایوں سے لڑ کے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بھارت کی طرف اشارہ تھا ان کا۔ فلسطین پہ بھی انہوں نے بات کی، جو وہاں پہ اس وقت انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، یہ بڑی ظلم ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی۔ تو بہرحال ایک اچھی تقریر تھی، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ایک پاکستان کو اگر ایشوز سے نکلنا ہے تو اسی طرح کی سنجیدگی چاہیے۔ اللہ کرے کہ جو وہ بول رہے تھے وہ اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور عمل وہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اسی طرح ہی سیاستدانوں کو کلوز آنا چاہیے۔ اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل جماعتوں کی جو لڑائی ہے اس کو اندر بھی ایک برج کا رول ادا کریں، جو پی ٹی آئی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں دوری ہے اس کو بھی دور کریں۔ سب کو الیکشن لڑنا چاہیے، سب میدان میں ہو، جو پھر جیتے پھر وہ اگلی حکومت بنائے۔ یہ میاں نواز شریف سب سے سنجیدہ اور سب سے تجربہ کار اور پرانے سیاستدان ہیں، یہ ان کے کاندھوں کے اوپر بوجھ ہے، اس کو انہیں اتارنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔